بالخصوص آج کے اس مقدس اور بابرکت محفل میں تشریف فرما باوقار باشعور علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المدین الکریم۔ آئیے کچھ عرض معروض کرنے سے پیشتر ہم سبھی مل کر عقیدت و محبت کے ساتھ شفیع المذنبین رحمت للعالمین طٰہٰ و یاسین جان عالمین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں خراج عقیدت پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدل والکرم وآلہ بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ وقار عشق و محبت، قاطع کفر و ضلالت، ماہی بدعت، الشاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ یوں عرض کرتے ہیں، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبض و اختیار میں، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبض و اختیار میں۔ حضرات، تھوڑی دیر میری گفتگو ہوگی، رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا مجھے حق بولنے اور تمام حضرات کو حق سننے کی توفیق عطا فرما۔ سب سے پہلے میں بڑا سہاگی کے تمام نوجوانوں کو مبارکبادی دے رہا ہوں کہ ان لوگوں کے دلوں میں تڑپ جشن عید میلاد النبی کا منانے کا شوق، جذبہ، ان کو سلام۔ مگر کچھ باتیں میں آپ کو کہوں کہ یہ چیزیں جو ہوتی ہے
ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہمارے ان نیک کاموں سے اللہ اور اس کے رسول راضی ہو جائیں۔ جلوس کا ادب و احترام کا لحاظ رکھیں۔ جب جلوس نکلے تو یہ نہ ہو کہ بے ادبی ہو، اس انداز سے ہمیں نکلنا چاہیے کہ غیر بھی دیکھ کر یہ کہہ اٹھے کہ واقعی رحمت للعالمین کی امتی ہے۔ باوضو رہیں، سر پہ عمامہ یا ٹوپی رہے، اسلامی لباس ہو، لبوں پر نعت نبی یا درود شریف کا ورد ہو، آنکھیں نیچی رہیں اور جلوس میں شریک اس طریقے سے ہوں۔ یہ ہے طریقہ۔ میں نے جلوس کی یہ تیاری کرنے سے قبل ہی کہہ دیا تھا کہ ڈی جے کا استعمال نہ کرنا۔ جب روک دیا گیا تھا تو آپ کو سوچنا چاہیے کہ ہم نہ کریں۔ پتا چلا کچھ لڑکوں نے یہ کہا کہ نہیں کریں گے تو مزہ نہیں آئے گا۔ تمام چیزیں کر رہے ہیں تو کیا مزہ کے لیے ہے؟ مزہ کے لیے نہیں کیا جاتا ہے۔ یہ تمام چیزیں ہم کر رہے ہیں صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے خاطر۔ ہمیں وہ کام انجام دینا ہے جو شریعت کے دائرے میں ہے۔ شریعت کے خلاف اگر کام ہو تو اس کو چھوڑنا چاہیے۔ علماء کی باتوں کو نظر انداز ہر جگہ نہ کریں۔ جب کسی چیز پر روک دیں تو اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ روکے کیوں۔ اگر جواز ہوتا ہی تو ہم خود ہی کہتے کہ لے آئیے۔ روکنے کے باوجود بھی اگر اس چیز کو لائے ہیں تو یہ سوچنے والی بات ہے۔ غلطی آپ کریں گے، پکڑ ہم لوگوں کی ہوگی، آپ کی نہیں ہوگی، آپ کی بعد میں ہوگی، پہلے مولوی صاحب کی ہوگی، اور پھر ہم یہاں تو پھر آپ کی امام بھی ہے نا، سب سے پہلے میری پکڑ ہوگی کہ حضرت آپ کے رہتے ہوئے یہ غلط کام کیسے ہو گیا۔ اس وجہ سے جو غلط کام ہے اس پر میں پہلے ہی فوکس کرتا ہوں کہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، اور میرے کہنے کے بعد بھی اگر آپ زبردستی کر رہے ہیں تو پھر یا تو پھر ہمیں الگ ہو جانا چاہیے، آپ کو اپنی حالت پہ چھوڑ دینا چاہیے۔ آئندہ اس پر آپ کنٹرول کیجئے گا، ڈی جے سے آپ پرہیز کیجئے گا، لاؤڈ اسپیکر ہارن وغیرہ نہیں رکھیے گا، سمپل سادہ، ہمیں کسی دوسرے کو نہیں دکھانا ہے، ہمیں دوسرے کو نہیں دکھانا ہے، وہ تو اللہ اور اس کے رسول کو دکھانا ہے۔ کس چیز کو دکھانا ہے؟ جو جائز ہے، جو اللہ جس کام کو شریعت اجازت دے اس پر عمل کر کے دکھانا ہے، نہ کہ ناجائز کام کو اندر لا کر اپنے نفس امارہ جو چاہتا ہے کہ ڈی جے ہوگا تو مزہ آئے گا، اس سے معاملہ یہ ہوگا ثواب کی بجائے آپ کو عذاب ہی ملے۔ جلوس کا ادب و احترام کے ساتھ چلنا ہے اور ہر طرح کا لحاظ رکھنا ہے۔
کہیں آپ ہمارے کردار سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ہمارے کردار سے کسی کے دل نہ دکے، اس انداز سے ہمیں چلنا ہے انشاءاللہ۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی، رب کائنات ارشاد فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہاں کے لیے رحمت بنا کر دیا، عالمین کے لیے رحمت بنا کر دیا۔ رب کائنات اس مقدس آیت میں اپنے حبیب کی تعریف بیان کرتا ہے، اپنے یار کی صفتوں میں سے ایک صفت کا تذکرہ کرتا ہے۔ رب کائنات اپنے محبوب کی صفتوں میں سے ایک صفت رحمت کا تذکرہ فرماتا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، محبوب ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ جب رب نے اپنے کلام کا آغاز فرمایا، اپنے کلام کا افتتاح فرمایا، تو فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس رب کے لیے جو عالمین کا پالنہار ہے، پالنے والا۔ رب نے یہاں بھی عالمین فرمایا اور وہاں بھی عالمین کا لفظ استعمال کیا۔ عالمین کیا ہے؟ عالمین جمع ہے، اس کی واحد ہے عالم۔ عالم کا معنی ایک دنیا، اور عالمین بہت سارے دنیا۔ تو رب نے عالم نہیں فرمایا بلکہ عالمین فرمایا، بہت سارے عالم، بہت ساری دنیا۔ رب کائنات نے ہر جنس کی دنیا کو الگ الگ بنایا ہے۔ انسان کا عالم الگ ہے، حیوان کے عالم الگ ہے، جنات کے عالم الگ ہے، فرشتوں کے عالم الگ ہیں، عرشیوں کے عالم الگ ہے، فرشیوں کے عالم الگ ہے، نباتات کی دنیا الگ ہے، جمادات کی دنیا الگ ہے۔ الغرض علماء فرماتے ہیں کہ رب کائنات نے 18,000 عالم کو پیدا فرمایا، 18,000 عالم کو پیدا فرمایا ہے۔ اب سنیں کہ الحمدللہ رب العالمین، اب اس کا ترجمہ ہوگا تمام تعریفیں اس رب کے لیے جو 18,000 عالم کا پالنے والا ہے۔ اور دوسری آیت وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اس کا معنی ہوا اے محبوب ہم نے آپ کو 18,000 عالم کے لیے رحمت بنا کر کے۔ رب کائنات نے اپنے محبوب کو رحمت بنا کر دیا۔ آقا دو جہاں رحمت بانٹنے والے ہو گئے اور ہم رحمت لینے والے، عطا کرنے والے سید الانبیاء، لینے والے ہم۔ لیتا کون ہے؟ جو حاجت مند ہوتا ہے۔ لیتا کون ہے؟ جو ضرورت مند ہوتا ہے۔ لیتا کون ہے؟ جس کو ضرورت ہوتی ہے وہی لیتا ہے، جو محتاج ہوتا ہے وہی لیتا ہے۔ تو ہم لینے والے، ہم ہوئے محتاج، جس سے لے رہے ہیں وہ محتاج الیہ۔ تو ہم محتاج اور اللہ کے محبوب محتاج الیہ، ہم لینے والے، اللہ کے رسول دینے والے۔
ہم محتاج ہوئے، اللہ کے حبیب محتاج کی اور رب کا یہ طریقہ، یہ قانون ہے کہ محتاج کو بعد میں پیدا کرتا ہے، محتاج کی کو پہلے۔ ہم اور آپ زمین کے محتاج تھے، رب نے زمین کو پہلے پیدا کیا، انسان کو بعد۔ ہم اور آپ ہوا کے محتاج تھے، رب نے ہوا کو پہلے پیدا کیا، انسان کو بعد۔ ہم اور آپ آگ کے محتاج تھے، رب نے آگ کو پہلے پیدا کیا، انسان کو بعد۔ ہم اور آپ پانی کے محتاج تھے، رب نے پہلے پانی کو پیدا کیا، انسان کو بعد۔ ہم اور آپ روشنی کے محتاج تھے، رب کائنات نے سورج کو پہلے پیدا کیا، ہمیں اور آپ کو بعد۔ پتا چلا، معلوم ہوا، جو محتاج ہوتا ہے، جو محتاج نہیں ہوتے ہیں، اس کو پہلے پیدا کیا گیا، بلا تشبیہ و تمثیل۔ ہم اور آپ رحمت کے محتاج تھے، رحمت کے محتاج تھے، اور رب کے محتاج گئے۔ ہم اور آپ رحمت کے محتاج تھے، اور اس رحمت کو تقسیم کرنے والا سید الانبیاء ہے، تو ماننا پڑے گا کہ ساری کائنات بعد میں پیدا ہوئی، سید الانبیاء پہلے پیدا ہوئی۔ سید الانبیاء پہلے پیدا ہوئی۔ ساری کائنات رحمت لینے والی، آقا دو جہاں رحمت تقسیم کرنے والے، تو لینے والے بعد میں ہوتے ہیں، عطا کرنے والے پہلے ہوتے ہیں۔ تو ماننا پڑے گا کہ ساری دنیا بعد میں آئی، پہلے رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب آئیں اس مسئلے کو حل کر لیں۔ سب سے پہلے رب نے کس چیز کو پیدا کیا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دربار ہی سے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، سب سے پہلے کس چیز کو رب نے پیدا کیا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم صحابہ کرام کی جماعت میں، صحابہ کی جماعت تشریف فرما ہے، اسی درمیان آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی تشریف فرما۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم صحابہ کرام کی جماعت میں تشریف فرما ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ آسمان سے 14ویں کا چاند اتر رہا ہے۔ صحابہ کی جماعت، وہ صحابہ جس کا مرتبہ اور جس کی شان یہ ہے، رب ارشاد فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ میں ان سے راضی ہوں، ان سے راضی ہوں۔ اپنے یار کی نسبت کے صدقے رب نے صحابہ کی رضا کا اعلان فرمایا۔ وہ صحابہ جو رات کو عبادت کیا کرتے تھے، دین میں دیدار مصطفیٰ کیا کرتے تھے، وہ صحابہ جو رات کو قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، دین میں جس نبی پر قرآن نازل ہوا، اس نبی کے چہرے انور کی زیارت کیا کرتے تھے، اس صحابہ کا عظمت کیا ہے؟ وہ صحابہ جن کی ہر دین عید ہوا کرتی تھی۔ ہماری اور آپ کی عید سال میں ایک بار دو بار، صحابہ کی عید ہوتی تھی، ہر دین عید ہوتی تھی کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی چہرے کی زیارت فرمایا کرتے تھے۔ چہرے انور کی زیارت کرنا یہ عید سے بھی بڑی عید ہے۔ صحابہ اکرام تشریف فرما ہے، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی گفتگو کو سماعت فرما رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم واعظ و نصیحت کی باتیں کر رہے ہیں۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے گفتگو کو
सीमेंट लिए एक सहाबी रसूल खड़े होते हैं, हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला खड़े होकर अदब से सर झुकाए अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मैं मसला पूछना चाहता हूं, अगर इजाजत हो तो एक गुत्थी को सुलझाना लो। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद किया, बोलो क्या है? हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान। बोलने का तरीका देखें, सवाल पूछने का अंदाज देखें, सलीका देखें, पूछना चाहते हैं, इस अदब के साथ पूछ रहे हैं। ये हमारे जैसे अगर कुछ होते अपना भाई समझकर पूछ लेते, मगर सहाबी रसूल हैं, वो नबी पाक अलैहिस्सलातु तस्लीम के बारगाह के अदब और एहतराम को जानते थे। वो जानते थे कि ये नबी वो नबी हैं तो जमीन पर तो बैठे हैं और खबरें अर्श मुअल्ला की रखते हैं। ये नबी वो ऐसी शख्सियत है कि इंसानों में तो क्या, नबियों में क्या, पूरे कायनात में इसके मिस्ल कोई और नहीं है। जिस तरह खुदा की खुदाई में कोई दूसरा खुदा नहीं, उसी तरह मुस्तफा की मुस्तफाई में कोई दूसरा मुस्तफा नहीं। बेमिसल है मुस्तफा। अर्ज करते, या रसूलुल्लाह, अगर इजाजत हो तो एक मसला आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, पूछो क्या पूछना है? अर्ज करता, या रसूलुल्लाह, आप हमें खबर दीजिए, हमें बताइए कि हर चीज से पहले रब ने किस चीज को पैदा किया? सारी कायनात से पहले रब ने किस चीज को पैदा किया? यहीं से रुक कर एक बात मैं अर्ज करना चाहूंगा कि हजरत जाबिर ने क्या सवाल किया? नमाज का मसला पूछा? नहीं। हज का? नहीं। ज़कात का? नहीं। सदका व फितरा का? नहीं। क्या पूछ रहा है? या रसूल अल्लाह, दुनिया में हर चीज से पहले रब ने किस चीज को पैदा फरमाया? गोया के हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का, सहाबी रसूल का अकीदा था कि ये वो नबी हैं कि जो बैठे हैं जमीन पर और खबरें अर्श मुअल्ला की रखते हैं। पैदा हुए हैं सब नबियों की बात, मगर इल्म रोजे अजल से लेकर रोजे क़यामत तक का इल्म है। ये अकीदा था, इल्म गैब का अकीदा था। यकीनन मेरे दोस्तों, अगर इल्म गैब का अकीदा नहीं होता कि रसूल पाक को इल्म गैब है, ये अकीदा नहीं होता, फिर हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये सवाल नहीं पूछते। ये पूछकर गोया के बता दिए कि जो नबी होते हैं वो गैब नबी होते हैं, गैब की खबर रखने वाले होते हैं, उनको इल्म गैब हुआ करता है। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, या रसूलल्लाह, कि रब ने कायनात में सबसे पहले किस चीज को पैदा किया? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सवाल सुनकर मुस्कुराए। जब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम सवाल को सुन के मुस्कुराए तो उस वक्त चेहरे का आलम क्या होगा? चेहरे की खूबसूरती का आलम क्या होगा? नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खूबसूरती का आलम ये है। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि रात के वक्त मैं कपड़ा सी रही थी, अचानक चिराग गुल हो गया, अंधेरी तारीकी छा गई, सुई गिर जाती है, इसी मैं सुई को तलाश कर रही हूँ, सुई मिल रही नहीं है। इतने में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे हुजरे में आए। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि आका दो जहां अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हुजरे में आना ही था, आते ही रोशन
اتنی روشنی پھیلی، اتنی روشنی پھیلی کہ گمشدہ سوئی مجھے مل گئی۔ چہرے کی چمک تو دیکھیں، اس چہرے والے چمک والے نور والے چہرے میں اگر مسکراہٹ آ جائے اس کا اندازہ لگائیں کیا عالم ہوگا۔ نبی پاک علیہ السلام مسکرا پڑا۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرمایا، اے جابر، سب سے پہلے رب کائنات نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ سب سے پہلے، چاند و سورج سے پہلے، زمین و سما سے پہلے، مکین و مکہ سے پہلے، ہر چیز سے پہلے رب نے اپنے نور سے نبی کے نور کو پیدا کیا۔ یہ بات ہمیں معلوم ہوگی کہ رب کائنات نے ہر چیز سے پہلے نبی کے نور کو پیدا کیا۔ وہ نور آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ پاک پشتوں سے ہو کر، نبیوں کے پشتوں سے ہو کر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پشت میں آئے۔ پھر رب نے مجھے دنیا میں بھیجا۔ ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ کو کس شان میں بھیجا، اس رتبے میں بھیجا گیا؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وَجَعَلَنِي سَيِّدَ الْمُرْسَلِينَ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، مجھے رسولوں کا سردار بنا کر بھیجا گیا اور میرے سر پر ختم نبوت کا تاج رکھ کر بھیجا گیا۔ نبی پاک علیہ السلام شان کے ساتھ تشریف کیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے، یا رسول اللہ، جب حضرت آدم جنت میں ٹہل رہے تھے تو آپ اس وقت کہاں تھے؟ یا رسول اللہ، جب حضرت آدم جنت میں ٹہل رہے تھے، جنت میں موجود تھے، اس وقت آپ کہاں تشریف فرما تھے؟ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میرے باپ حضرت آدم جنت میں تھے اس وقت میں ان کے پشت انور میں موجود تھا۔ عرض کی، یا رسول اللہ، جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین میں اتارا گیا اس وقت آپ کہاں موجود تھے؟ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اس وقت میں اپنے والد محترم حضرت آدم کے پشت انور میں تھا۔ عرض کی، یا رسول اللہ، جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی کے ذریعے سے اپنے آپ کو بچایا گیا ان کو، تو آپ اس وقت کہاں موجود تھے؟ عرض کی، ارشاد فرمایا، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابی، اس وقت حضرت نوح کے ساتھ اس کشتی میں بھی موجود تھا۔ عرض کی، یا رسول اللہ، جب حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا اس وقت آپ کہاں موجود تھے؟ ارشاد فرمایا کہ میں اس وقت میرے باپ حضرت ابراہیم کے صلب میں پشت انور میں موجود تھا۔ میرے دوستو، حضرت نبی پاک علیہ السلام کا نور نبیوں کے پشت سے ہو کر اس دنیا میں تشریف لایا۔ آخر کار نبیوں کی پشتوں میں نبی کے نور کو کیوں رکھا؟ سید الانبیاء علیہ السلام کے نور کو کیوں رکھا؟ نبی پاک علیہ السلام کے نور کو نبیوں کے پشت میں کیوں رکھا؟ وجہ کیا؟ سبب کیا؟ وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام دنیا میں تشریف لے آئے وہ اپنے دعاؤں کو قبول کرانے کا ذریعہ نبی پاک علیہ السلام کے وسیلے کو پکڑے، نبی پاک علیہ السلام کے وسیلے کو لے کر اپنے دعاؤں کو قبول کروایا، قبول کیا، رب کائنات نے قبول بھی فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ رب کائنات نے ہر نبی کے پشت میں سید الانبیاء کے نور انور کو رکھا، تاکہ جب بھی کوئی نبی کو
کوئی پریشانی لاحق ہو جائے، کوئی تکلیف آ جائے اور پھر وہ سید الانبیاء کے وسیلے کے ذریعے سے دعا مانگے تو ان کی پریشانی کو دور کر دیا جائے، ان کی دعا کو قبول کر دیا جائے۔ نبی پاک علیہ السلام کا نور حضرت عبداللہ کے پشت میں، حضرت عبداللہ اور حضرت فاطمہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ہوا، شادی ہوئی۔ نبی پاک علیہ السلام کا نور حضرت عبداللہ کے پشت انور سے منتقل ہو کر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شکم مبارک میں آئے۔ جمعہ کی رات رجب المرجب کا مہینہ تھا۔ شب جمعہ میں نبی پاک علیہ السلام کا نور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شکم مبارک میں آئے۔ قربان جائیں شب جمعہ، قربان جائیں اس ساتھ اور اس گھڑی پر جس رات میں، جس گھڑی میں سید الانبیاء کا نور حضرت عبداللہ کے پشت سے منتقل ہو کر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شکم مبارک میں آئے۔ یہی وجہ ہے ایک بار حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ میں ایک شخص آ کر عرض کی کہ حضور میں ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا پوچھو، کیا پوچھنا؟ عرض کی حضور آپ ذرا یہ بتائیں کہ شب جمعہ افضل ہے یا شب قدر افضل ہے؟ شب جمعہ، جمعہ کی رات افضل ہے یا شب قدر افضل ہے؟ وقت کا امام، حنبلی مسلک کا بانی حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میرے نزدیک شب جمعہ شب قدر سے افضل ہے۔ شب جمعہ شب قدر سے افضل۔ سائل حیرت میں پڑ گئے، پوچھنے والا حیرت میں پڑ گیا۔ عرض کیا حضور قرآن میں تو آیا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ لیلۃ القدر، شب قدر 1000 مہینوں سے افضل۔ حضور افضلیت کا بیان قرآن کر رہا ہے، یہ کیسے ہے کہ شب جمعہ افضل؟ ہوتا کوئی اللہ فتویٰ لگا دیتا، امام احمد بن حنبل کی بات مانے یا قرآن کی بات مانے؟ مگر وہ تھے مقلد امام احمد بن حنبل کی، وہ شہدائی تھے رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حیران کی ہوئی مگر عرض کرتے ہیں حضور یہ کیسے کہ شب جمعہ شب قدر سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ذرا تو بتا کہ شب قدر افضل کیوں ہے؟ کہا کہ حضور شب قدر افضل اس لیے ہے کہ اس میں قرآن شریف کا نزول ہوا۔ اس رات میں فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل امین دنیا میں نازل ہوتے ہیں۔ اس رات میں فرشتوں کی جماعت دنیا میں آتی زمین پر اترتی ہے۔ اس رات میں رب کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں اے شخص تو نے جو کہا صحیح کہا، تو نے حق فرمایا، مگر میرے نزدیک شب قدر سے شب جمعہ
افضل اس لیے ہے کہ شب قدر میں کون نازل ہوا؟ قرآن نازل ہوا. اور شب جمعہ میں جس نبی پر قرآن نازل ہوا اس نبی کا نور ماں کے شکم میں آیا. شب قدر اس لیے افضل ہے کہ اس میں اللہ کا فرشتہ حضرت جبرائیل نازل ہوتا ہے. اس جبرائیل کا نبی کا نور شب جمعہ میں ماں کے شکم میں آیا. شب قدر افضل کیوں ہے؟ کیونکہ اس رات میں فرشتوں کی جماعت نازل ہوتی ہے. تو جس نبی جو نبی فرشتوں کا بھی ہے اس کا نور شب جمعہ میں ماں کے پیٹ میں آیا. رحمتوں کا نزول شب قدر میں ہوتی ہے مگر جو رحمت للعالمین ہے وہ ماں کے شکم میں آتے ہیں تو وہ شب جمعہ ہے. جس نبی کے صدقے شب قدر ہمیں ملی، جس نبی کے صدقے ہمیں رمضان ملا، جس نبی کے صدقے میں ہمیں سب کچھ ملا، تو اب بتائیں اس نبی کا نور جس رات میں ماں کے پیٹ میں آئے وہ افضل ہے یا جس رات میں قرآن نازل ہوا وہ افضل؟ یہ عشق کی بات ہے. حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک حضرت شب قدر سے افضل شب جمعہ. نبی پاک علیہ السلام کا نور ماں کے شکم میں آیا. جب رب تبارک و تعالیٰ کسی عورت کو بچہ دیتا ہے، اولاد سے ان کو نوازتا ہے، تو کچھ علامتیں ہوتی ہیں، کچھ نشانیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے عورت کو احساس ہو جاتا ہے کہ میرے پیٹ میں بچہ یا بچی آ چکا ہے. اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ اور عورتوں کی طرح میرے اندر وہ نشانی نہیں تھی، اور عورتوں کی طرح وہ علامتیں میرے اندر نہیں تھی. میں دو نشانیوں کی وجہ سے، دو علامتوں کی وجہ سے مجھے یہ احساس ہو گیا کہ میرے بطن میں کسی کا وجود آ چکا ہے. ان میں سے ایک نشانی یہ تھی. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب میرے شکم میں سید الانبیاء علیہ السلام کا نور آ چکا تو خواب میں رات میں ایک فرشتہ آتا ہے اور فرماتا ہے اے آمنہ کیا تجھے معلوم ہے کہ تیرے شکم میں کون ہے، تیرے پیٹ میں کون ہے؟ میں نے کہا مجھے نہیں معلوم. فرماتے ہیں تیرے پیٹ میں وہ ہستی ہے جو سید الانبیاء ہے، جو رسولوں کے سردار ہیں. اور وہ فرشتہ پھر ایک تعویذ دیتا ہے، فرماتا یہ تعویذ لو، جب وہ بچہ اس دنیا میں آ جائے تو اس کے گلے میں ڈال دے. وہ تعویذ میرے تکیے کے پاس رکھ کر چلا گیا. یہ خواب کی بات تھی. جب میری آنکھیں کھلتی ہیں میں بیدار ہوتی ہوں تو کیا دیکھ رہی ہوں؟ جو خواب میں جو تعویذ دیا گیا ہے وہ تعویذ میرے تکیے کے نیچے موجود ہے. اس نشانی سے مجھے احساس ہو گیا کہ میرے پیٹ میں کوئی آ چکا ہے. دوسری نشانی بیان کر رہے ہیں کہ پہلے میں جب پانی کے لیے جاتی تھی سہیلیوں کے ساتھ تو دھوپ میں جایا کرتا تھا. دھوپ سخت رہا کرتی تھی. اس تیز دھوپ میں ہم پانی لینے کے لیے جاتے تھے سہیلیوں کے ساتھ. اور اس پتھریلی زمین پر جب ہم چلتے تھے تو جس پتھر میں میرا قدم پڑتا تھا تو قدم سخت ہو جایا کرتا تھا، خون نکل آتا تھا. اور پھر پانی ڈول اور رسی کے ذریعے سے کنواں سے کھینچ کر نکالا کرتا تھا. مگر جب سے جس دین سے سید الانبیاء علیہ السلام کا نور میرے شکم میں آ گیا تو کچھ تبدیلیاں ہونے لگی. کیا تبدیلیاں ہونے لگی؟ پہلے میں چلتی تھی تو دھوپ میں چلا کرتی تھی،
सहनियां चलती थी तो धूप में चला करती थी। जब से सैयदुल अंबिया मेरे शिकम में आ गए, अब मैं पानी लेने के लिए जा रही हूँ, धूप में जा रही हूँ सहेलिये के साथ, तो सहेलियां मेरी धूप में होती थी और मेरे सर पर बादल साया करता हुआ नजर आता। पहले मैं चलती थी, नोकीले पत्थर पर कदम रखती थी तो कदम मेरा जख्म हो जाया करता था, खून बहने लगता था। मगर अब मामला यह है कि जिस पत्थर में मैं पैर रखती हूँ वो पत्थर मोम बन जाया करता है। पहले मैं डोला रस्सी के जरिए से कुआं से पानी खींच कर निकाला करती थी, अब जब मैं अपनी सहेलियों के साथ पानी लेने के लिए जाती हूँ, सहेलियां पानी भर लेती है, जब मेरी बारी आती है मैं इरादा करती कि अपने रस्सी और डोल के जरिए से पानी को खींच कर निकालाऊं, ये इरादा करना ही होता था, पानी खुद ब खुद मेरे करीब आ जाए। इन निशानियों की वजह से मुझे एहसास हो गया कि मेरे पेट में सैयदुल अंबिया आ चुके हैं। हज़रत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, एक दिन मुझे हैरत हुई कि ये बादल साया किया हुआ है, ये पानी खुद ब खुद आ रहा है, ये पत्थर मोम बन जाया कर रहा है, आखिर वजह क्या है, सबब क्या है? हैरान थी, परेशान थी। इतने में एक आवाज आई, ऐ आमिना, हैरान होने की जरूरत नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं, तेरे शिकम में जो है, जो तेरे शिकम में जो हस्ती है, जो जात है, वो सिर्फ इंसानों का नबी नहीं है, वो पत्थरों, पहाड़ और पानियों और बादलों का नबी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मिलादुन नबी, जश्न मिलादुन नबी, अज़मत मुस्तफा, अज़मत मुस्तफा। नबी पाक अलैहिस्सलातु तस्लीम का नूर माँ के शिकम में। हजरत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक रात बिस्तर में लेटी, अचानक कमरे में कोई मौजूद नहीं था, एक आवाज आती है, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, जिक्र की आवाज। हजरत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बिस्तर छोड़कर बैठ गई कि ये आवाज कहां से आ रही है। आगे पीछे देख रही है, दाएं बाएं देख रही है, आवाज तो आ रही है मगर आवाज देने वाला कोई नजर नहीं। हजरत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हैरान है कि ये आवाज देने वाला है कौन। आवाज तो आ रही है मगर आवाज देने वाला कौन है। इतने में गैब से आवाज आई, ऐ आमिना परेशान ना हो, ऐ आमिना हैरान न हो, ये आवाज देने वाला कोई और नहीं है, ये जिक्र करने वाला कोई और नहीं है, मेरा महबूब तेरे शिकम से मुझे याद कर रहा है, मेरा नबी अपने खालिक को तेरे शिकम में रहकर मुझे याद कर रहा है, अपने खालिक को याद कर रहा है। अपने कायनात का महबूब माँ के शिकम में रहकर रब को याद कर रहा है, रब का जिक्र कर रहा है। दुनिया में तशरीफ नहीं लाए हैं, माँ के पेट में तभी से जिक्र का आगाज हो चुका है। उसी नबी की उम्मत है और उन्हीं की उम्मती होकर दुनिया में आने के बाद रब की नियमतों से फायदा हासिल करने के बाद भी अगर हम जिक्र खुदा से गाफिल रहे तो ये अफसोस का मकाम है कि जिस नबी ने माँ के पेट में रहकर रब का जिक्र करे, उसी नबी की उम्मती होकर रब का जिक्र भूल जाए तो ये अफसोस का मकाम है। ये जिक्र खुदा क्या है? इंसान को अगर तस्कीने कल्ब चाहिए, इत्मीनान सुकून चाहिए, तो इंसान को दुनिया की दौलत से नहीं मिले, मालो धन दौलत से ये सुकून चैन नहीं मिलने वाला। और सुकून और चैन चाहते हैं तो अल्लाह के जिक्र से, अल्लाह के जिक्र से इंसान को चैन और सुकून मिल सकता है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब,
کہ اگر اطمینان قلب چاہتے ہو، سکون قلب چاہتے ہو تو اللہ کے ذکر میں لگو، اللہ کی یاد رکھو۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم ماں کے پیٹ میں آج حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ہر دن مجھے کوئی نہ کوئی، ہر مہینے میں مجھے کوئی نہ کوئی نبی آ کر رات میں بشارت دیتے تھے، خوشخبریاں دیتے تھے کہ تیرے شکم میں سید الانبیاء آ چکے ہیں۔ یہ مبارک بادی کا سلسلہ چالو تھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم ماں کے پیٹ میں ہے، 6واں مہینہ ہے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دادا جان، آپ کو احساس ہو گیا کہ پوتے کا جنم کا وقت آ گیا، پیدائش کا وقت آ گیا۔ حضرت عبداللہ سے فرماتے ہیں بیٹا تمہارے یہاں بچے کی پیدائش کا وقت قریب آ گیا، اس کی پیدائش کی خوشی میں ہمیں جشن منانا ہے، لوگوں کو دعوتیں کرنا ہے، کھانا کا انتظام کرنا ہے۔ بیٹا اس انتظام کی تیاری میں لگ جاؤ، جاؤ ملک شام اور وہاں سے تجارت کر کے مال و اسباب لے کر۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچے کہ یقیناً کہ ولادت کا وقت قریب آ رہا ہے، پیدائش کا وقت قریب آ رہا ہے، ان کا انتظام ہمیں کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام تجارت کے گھر سے پہنچتے ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تجارت کرتے ہیں، تجارت سے فارغ ہوتے ہیں، آپ بیمار پڑ گئے۔ جس قافلے کے ساتھ گئے تھے اس قافلے والے سے کہا یہ تجارت کا مال لے لے، مکہ معظمہ پہنچ کر میرے والد محترم کے حوالے کر دیجیے گا اور میرا پورا حال، میرا پورا معاملہ آپ سنا دیجیے گا۔ وہ قافلہ ملک شام سے نکل پڑا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 مہینے تک بیمار پڑ گئے۔ آپ اپنی نانی جان کے لیے موجود تھے، علاج و معالجہ ہوا، وہ جو مقدر میں ہوا ہوگا وہی ہونا ہوگا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 25 برس کی عمر میں مدینہ شریف میں انتقال ہوا۔ یہ قافلہ مکہ معظمہ پہنچا۔ حضرت عبد المطلب سوچے کہ قافلہ تو آ چکا، اسی قافلے کے ساتھ میرا بیٹا بھی گیا تھا، میرا بیٹا بھی ضرور آیا ہوگا۔ حضرت عبد المطلب دوڑے ہوئے اس قافلے کے قریب آتے ہیں، اس قافلے کو دیکھتے ہیں، قافلہ تو نظر آ رہا ہے اور بیٹا نظر نہیں آ رہا ہے۔ قافلے والے سے پوچھتے ہیں، قافلہ والا پورا حال بیان کر دیا۔ حضرت عبد المطلب غمگین ہو گئے کہ حضرت میرا بیٹا عبداللہ بیمار پڑ گیا ہے۔ جناب حارث سے وہ حکم دیا، اے حارث جاؤ اپنے بھائی کی خبر لو۔ جناب حارث مدینہ طیبہ میں پہنچتے ہیں، وہاں پہنچتے ہی آپ کو خبر ملتی ہے کہ حضرت عبداللہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ بھائی کی خبر کو سننے کے بعد بہت ہی غمگین ہو گئے، فوراً آپ وہاں سے دوڑتے ہیں، مکہ معظمہ پہنچتے ہیں۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کرتے ہیں ابا جان بھائی کا انتقال ہو گیا ہے، بھائی اب اس دنیا میں رہے نہیں۔ اللہ اکبر میرے دوستو، یہ خبر جیسے ہی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچتی ہے، حضرت آمنہ کے پیر کے نیچے سے زمین کھسک جاتی ہے، آپ بہت ہی غمگین ہو جاتے ہیں، مگر میرے قربان جاؤ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ صبر و تحمل کا دامن آپ نے چھوڑا نہیں۔ حضرات محترم آپ کو میں بتانا چاہوں گا کہ آپ بتائیں کہ اس عورت پر کیا گزرا ہوگا جس کا پہلا بچہ ابھی دنیا میں آیا نہیں ہے، اس سے پہلے ان کے والد کا انتقال ہوا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ رو پڑتی ہیں۔ کتابوں میں آیا ہے کہ حضرت آمنہ ادھر رو رہی ہیں، ادھر دریاؤں میں مچھلیاں بھی رو پڑی، پرندے بھی رو پڑے، آسمان میں فرشتے بھی رو پڑے۔ رب کائنات نے فرمایا اے حیوانوں، اے جانوروں،
اے فرشتوں رو کیوں رہے ہو؟ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ فرشتوں نے عرض کیا مولا تیرا حبیب تیرا محبوب ابھی دنیا میں آیا نہیں ہے، آنے سے پہلے یتیم ہو گیا۔ مولا اس کا سہارا کون ہوگا؟ اس کو سہارا دینے والا کون ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے فرشتوں رو مت، اے جانوروں رو مت، یہ رونے کا وقت نہیں ہے۔ ان کے والد محترم کا انتقال ہوا ہے نا، اس کا خالق اب زندہ ہے، جو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے وہ زندہ ہے، اس کا خالق زندہ ہے۔ اور سن، میں اس کا ولی ہوں، انا ولیہ ہوں وانا حافظ ہوں وانا ناصر ہوں، میں اس کا ولی ہوں، میں اس کا محافظ ہوں، میں ان کا ناصر و مددگار ہوں۔ اور بتاؤ جس کا رب ولی بن جائے، جس کا محافظ رب بن جائے، جس کا یہ ناصر و مددگار رب بن جائے، اس کا کوئی اس کا پرواہ ہے؟ کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اے فرشتوں رو مت، پرواہ نہ کرو، بلکہ یہ رونے کا وقت نہیں ہے۔ اگر تمہیں کچھ حاصل کرنا ہے تو میرے اس محبوب کو درود و سلام۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم ماں کے پیٹ میں چھٹا مہینہ ہے، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، ماں کے پیٹ میں ہے، دنیا میں تشریف نہیں لائے، یتیم ہو گئے۔ رب نے اپنے محبوب یتیم کیوں پیدا کیا؟ سارے نبیوں میں سب سے پیارا نبی سید الانبیاء ہے، اس نبی کو رب اس دنیا میں بھیج رہا ہے، آنے سے پہلے یتیم کر دیا۔ وجہ کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ دنیا میں بہت سارے یتیم ہوں گے، ان یتیموں کی عزت کو بنانے کے لیے رب نے اپنے محبوب کو یتیم بنا کر بھیجا۔ دوسری وجہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر حضرت عبداللہ زندہ رہتے تو حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ سے پھر کوئی دوسرا بیٹا پیدا ہوتا، اور پھر وہ بیٹا سید الانبیاء کو اپنا بڑا بھائی کہتا، تو رب کو یہ منظور نہیں کہ نبی کا بھائی بھی اس کو کوئی بھائی کہے۔ جب رب کو یہ منظور نہیں کہ نبی کا بھائی ان کو بھائی کہے، تو اگر کوئی نبی کی امتی ہو کر نبی کو اپنا جیسا بھائی جانے تو اس کو رب کائنات سے برداشت کرے۔ تو رب نے آنے سے پہلے اپنے محبوب کو یتیم بنا دیا تاکہ دنیا میں آ کر کوئی ان کو بھائی نہ کہے۔ یہ کئی وجوہات ہیں میرے دوست۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔